للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ معزز احباب گرامی، اس کو آن کر دیں، بند ہو گیا۔ خیر صاحب آگے آ جائیں۔ چل پڑے خیر صاحب ادھر آ جائیں، کرسی پہ آئے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، آ جائیں۔ لیکن علماء اکرام کو دعوت بھی دی تھی، مصروفیات کی بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے۔ ہمارے پاس میرے استاد محترم فضیلت الشیخ قاری شبیر انجم صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، اور آج کے جو پروگرام کی نوعیت ہے وہ انتہائی منفرد ہے، اور میرے خیال سے ہمارے پورے ساہیوال میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہوا۔ یہ ہماری پہلی کوشش ہے، اور گنتی کے چند افراد ہیں۔ انشاءاللہ جب کسی قوم میں انقلاب پیدا ہوتا ہے نا، تو ابتدا میں چند بندے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے میجورٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تھا، چند صحابہ تھے، چلتے چلتے لاکھوں کی تعداد ہو۔ تو یہ ہمارا جو منفرد پروگرام ہے، یہ اصل میں ہے جدید مسائل کے حوالے سے۔ جدید مسائل میں اگر ہم دیکھو تو ایک بہت طویل اور لمبی لسٹ ہے۔ علماء کرام کو خصوصاً یہ چاہیے کہ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ جو چیزیں علماء کرام کو مدارس میں میسر ہیں وہ عوام الناس کو میسر نہیں ہیں، کیونکہ عوام الناس اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے مدارس میں داخلے نہیں لے سکتے۔ وہی علوم ان کو یہاں پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیسے سے مدرسے میں پڑھا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ آپ نے جس مدرسے کو فنڈ دیا اس مدرسے میں پڑھا، اور آپ کے دیے ہوئے پیسے سے روٹی کھا کے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی میرے لیے کوئی نہیں، اس سے بڑی میرے لیے خوشی کوئی نہیں۔ اور جو میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ساری زندگی کام آئے۔ آپ کو کسی مولوی، کسی عالم کا پلہ نہیں پکڑنا پڑے گا کہ مولوی صاحب ہمیں مسئلہ بتا دیں، میرا کاروبار حلال ہے کہ حرام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے صرف ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے، کیونکہ یہ پروگرام ہم نے علماء کے لیے ترتیب دیا تھا، اس میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی عبارتوں کے لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بڑا ہی آسان کر کے، بڑا ہی سہل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جتنا مختصر ہو سکے گا اتنا مختصر کریں گے۔ میرے ساتھ یہ میں چونکہ یہاں پہ جمعہ پڑھاتا رہا ہوں آپ کے پاس، وہ میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے تھے، وہ خصوصاً امیزون کے حوالے سے سوال کرتے تھے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لحاظ سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے، آپٹا ایف ایکس، فوریکس ٹریڈنگ، ٹھیک ہے، بٹ کوئن، یہ سارے علوم۔ اب ہم کسی عالم دین سے یہ بات کہنا کہ مجھے بتائیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیبٹ کارڈ کا کیا حکم ہے، جائز کیش میں نے پیسے انٹر کروائے ہیں اس کا کیا حکم ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اللہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء کرام کے لیے خاص ہم نے مرتب کیا تھا پروگرام، تاکہ جدید علوم جو ہیں وہ ان کا جواب دے سکے، عوام کو سیٹسفائی کر سکے۔ عوام کی ضرورت آج کل نماز روزہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کی ابتدا ہم کاروباری لحاظ سے اس کا شرعی حکم کیا ہے
کون کون سے کاروبار حلال ہیں، کون کون سے جائز ہیں، کون کون سے ناجائز ہیں، کن میں اباحت ہے، وہ ہم سارے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے کاروبار حلال ہیں، ساری جائز۔ اب جو ناجائز ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ دلیل۔ سمجھ آئی؟ ہر کاروبار حلال ہے، ہر کاروبار جائز ہے، جو حرام ہوگا اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے دلیل چاہیے۔ دلیل نہیں ہوگی تو حلال ہوگا، دلیل ہوگی تو حرام ہوگا۔ اتنی سی بات ہے، اتنا سا لاجک آغاز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دستخط ہے تو بٹا دیں گے۔ اب جو کاروبار جس کی دلیل ہوگی وہ حرام ہوگا، اور جس کی دلیل نہیں ہوگی وہ کاروبار حلال ہوگا۔ اب سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سب کچھ حلال قرار دے دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے عربی زبان میں خرید و فروخت کو کیا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں بیع۔ لفظ بیع جو ہے اس کی جمع ہے بیوع یعنی بہت سارے کاروبار، بہت ساری خرید و فروخت، اور یہ نکلا ہے اصل میں باعن سے۔ باعن کہتے ہیں بازو کو۔ جب بھی خرید و فروخت ہوتی ہے تو کیا کام آتا ہے؟ بازو، لین اور لین دین آپس میں، یہ دینا اور یہ لینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بازو سے۔ لہذا عربی لغت کہتی ہے بیعن باعن سے ہے، اس کا معنی ہے بازو۔ تو یہ سارا کام لین دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیع اصل میں ہوتی کیا ہے، خرید و فروخت کس چیز کو کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خرید و فروخت کی تعریف کی۔ وہ کہتے ہیں، میں لکھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ علماء کی مجلس نہیں ہے، عام لوگ ہیں، تو اس لیے میں صرف اس کی وضاحت کروں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کل معاوضۃ، ہر وہ معاوضہ یا عقد، کل عقد معاوضۃ یا عقد علی منافع ولا متعۃ لذۃ، یعنی ہر وہ لین دین، ہر وہ خرید و فروخت کہ جس کے اندر معاوضہ پایا جائے، ایک بندہ پیسے دے رہا ہے اور دوسرا بندہ چیز دے رہا ہے، ان دونوں کے درمیان کاروبار ہے۔ ایک بندے نے دینے ہیں پیسے، اس کو کہتے ہیں معاوضہ، ان دونوں کے درمیان کاروبار ہونے لگے۔ یہ بندہ دے گا پیسے اور یہ دے گا چیز، ان دونوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بندہ صرف پیسے دے گا وہ کیا ہوگا؟ ہدیہ، کاروبار نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری جانب کوئی چیز ہی نہیں۔ جب دونوں طرف چیزیں ہوں گی، ایک طرف معاوضہ ہوگا، پیسے ہوں گے، دوسری طرف کوئی چیز ہوگی، چینی لینے جاتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ بیع ہوگی، خریداری ہوگی، خرید و فروخت۔ اگر کوئی بندہ اکیلی چینی دے دے کسی کو، پیسے نہ دے، وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو اسی کو ہی کاروبار تصور کیا جائے گا، اسی کو ہی معاوضہ کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک تعریف کے اندر دوسری چیز رکھی۔ پہلی چیز معاوضہ، کہ معاوضہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا غیر منافع، کہ اس میں منفع نہ ہو، فائدہ نہ ہو۔ اب اس چیز پہ اختلاف پڑ گیا۔ امام مالک کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں نفع نہ ہو۔ نفع کیا ہے؟ ایک بندے نے مکان بنایا، مکان بنا کے اس نے اس کو دے دیا کرائے پر۔ میں جاتا ہوں مکان لینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے بیچنا نہیں ہے، میں نے کرائے پہ دینا ہے، کرائے پہ دوں گا، بیچوں گا نہیں۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ پیسے دیتا، جواب میں اس کے معاوضے میں مکان ملتا۔ وہ کہتا مکان نہیں میں نے دیا، تم اس پہ رہ لو، کرایہ دو اور منفع اختیار کر لو، اس کا فائدہ لے لو۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حنفیہ کے نزدیک کرائے پر مکان دینا ناجائز ہے۔ اب جتنے ہمارے ہاں احناف ہیں یا حنفی ہیں یا ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، مسلک کے اعتبار سے اگر وہ مقلد ہیں تو وہ کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں جو زمین تھی وہ کرائے پہ دی جاتی تھی، لہذا صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کے دور میں صحابہ اکرام اپنی زمین کو بٹائی پہ دیا کرتے تھے، کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں منفع بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور معاوضہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ خرید و فروخت جب کرائے کی ہوگی تو وہ خرید و فروخت شمار کی جائے، یعنی کرایہ بھی درست ہو گیا، معاوضہ بھی درست ہو گیا۔ یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن علماء احناف مسلکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے مسلک پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں ولا متعدی لذت، یہ کیا ہے؟ نکاح کا اس میں فائدہ نہ ہو، نکاح کی لذت موجود نہ ہو، یہ ایک تخصیص ہے، خاص چیز ہے۔ اب ایک بندے کا نکاح ہوا، اس نے کیا دیا؟ 10,000 روپے حق مہر، حق مہر دیا، اس نے بدلے میں کیا دیا؟ بیوی۔ کیا وہ اس کا معاوضہ ہو سکتی ہے؟ یہ خرید و فروخت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ولا متعدی لذت، متعے کی لذت نہ ہو، نکاح کی لذت اس میں نہیں آ سکتی، لہذا انہوں نے یہ چیز خارج کر دی۔ کہا معاوضہ یہ ہے ایک چیز پیسے دو، دوسرا چیز دے، منافع یہ ہے ایک بندہ پیسے دے، دوسرا دکان کرائے پہ لے لے، تیسری چیز یہ ہے ولا متعتی لذت، اس میں نکاح کی لذت نہ ہو، لہذا حق مہر چاہے وہ 10 کروڑ روپے دے دے، وہ متع کی لذت ہے، وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ بیوی خریدی نہیں جا سکتی، یہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ خرید و فروخت دو چیزیں ہیں، معاوضہ اور منفعہ، یعنی ایک چیز اس کے متبادل کوئی چیز دے دی جائے یا پھر اس کے متبادل کوئی فائدہ لے لیا جائے، منفعہ لے لیا جائے اس چیز کا۔ کرائے پہ موٹر سائیکل لے لی، اب آپ نے موٹر سائیکل خریدی تو نہیں، اس کا فائدہ خریدا ہے۔ کرائے پہ مکان لیا، مکان نہیں خریدا، اس مکان کا فائدہ خریدا ہے، وہ منفعہ ہے، لہذا یہ خرید و فروخت میں چیز شامل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک تجارت یا ایک کاروبار ہے مال کا تبادلہ، اس طرف بھی مال ہے، اس طرف بھی مال ہے۔ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں؟ پرانے دور میں بارٹر سسٹم چلتا ہوتا تھا کہ 1 کلو گھی دے دو، 1 کلو شکر لے لو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ یہ بھی مال ہے اور یہ بھی مال ہے۔ اب دونوں کا مال کو آپس میں ایکسچینج کر لینا، اس کا تبادلہ کر لینا، مبادلۃ المال تبلغا او تبلیغا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعریف ہے۔ یعنی ایک طرف پیسے ہوں، دوسری طرف چیز ہو، یا دونوں طرف چیز ہو تو وہ مال ہی تصور کیا جائے گا اور یہ بے جو ہے یہ حلال قرار پائے گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصولوں کی طرف، جو سب سے اہم ترین اور خاص چیز ہے۔ کوئی بھی کاروبار دنیا کا آپ ان اصولوں کے اوپر رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو عقل لڑانی پڑے گی، ذہن تھوڑا سا لڑانا پڑے گا اور میرا ساتھ دینا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک چیز ہوتی ہے عین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو۔ ایک چیز آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کو پتا ہے اس کا سفید رنگ ہے، کالے رنگ کا لکھتی ہے، پیانو کا مارکر ہے، اس کا یہ کیب ہے، یہ بند بھی ہو جاتی ہے، یہ کھل بھی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سارا پتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے عیب۔ اب دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی کیا ہے، چیز لے کے آیا ہے عیب، اس کے پاس بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی اس کے سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے۔ مثال کے طور پر میرے پاس رقم ہے، رقم کتنی ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے، میں نے اس کے سامنے 10,000 رکھ دیا۔ 10,000 رکھنے کے بعد میں اگلے بندے کے پاس ہے موبائل، یہ 10,000 روپے کا موبائل ہے،
یعنی 10,000 روپے عیناً اس کے سامنے رکھ دیے، اور یہ موبائل بھی اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کو چیک کر لو، یہ 8/128 ہے، اس کی اتنی میموری ہے، 60 موبائل ہے، ون پلس کا فون ہے، ہر چیز اس نے سامنے اس کے رکھ دی، عین بھی عین، نقد بنقد جس کو کہتے ہیں، سامنے سودا۔ جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں، پیسے دیے اور آپ نے چینی خرید لی، دکان پہ گئے آپ نے پیسے دیے، موبائل خرید لیا، اس کو کہتے ہیں عین بھی عین۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے عین بالذمہ۔ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پر میرے پاس یہ موبائل ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، اگلے بندے کو میں نے چیک کروا، یہ بذات خاص ہے۔ جب اس موبائل کی بیع کرنی ہے تو پھر اس طرح کا 60 موبائل لاکھوں میں آئے، آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے۔ آپ نے عین یہ دکھایا اس کو، گھر جا کے آپ نے تبدیل نہیں کرنا، آپ اسی کی بیع کریں گے تو حلال ہوگی، اس کے علاوہ کریں گے تو حرام ہوگی۔ آپ نے بات اس کی ہے، یہ حلال ہے۔ ذمہ کیا چیز ہے؟ ذمہ چیز یہ ہے جو چیز ذات کے اعتبار سے خاص نہ ہو بلکہ صفات کے اعتبار سے خاص ہو۔ مثال کے طور پہ سادہ سی مثال ہے، یہ موبائل عین ہے، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کی ساری میموری بتا دی ہے، بتا بھی دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں پارٹ ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں فلاں بندے سے کہ آپ مجھے موبائل، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا، خالی ہاتھ ہے، میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے اس سے اگلا ماڈل 70 لا کے دیں، اس میں صفات یہ ہو، اس کا کلر یہ ہوگا، اس کی میموری اتنی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کمپنی اس طرح کی ہوگی، آپ یہ مجھ سے ابھی لے لیں اور وہ مجھے آپ جو ہے اس کے بدلے میں دیں۔ یعنی بالذمہ چیز جو ہے وہ عین نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس کی صفات بتا رہا ہے کہ اس کی میموری اتنی ہونی چاہیے، اس کے بدلے میں آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ ہو گیا، تو آپ یہ چیز اس کو دیں گے، وہ آپ کو اس کے بدلے میں دوسری چیز دے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہے، صرف آپ نے صفات بیان کی ہے، اس کے بدلے میں وہ دے گا۔ یہ دوسری بیع ہے۔ تیسری بیع ہے ذمہ بالذمہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے عین کیا ہے، ذمہ کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس گھر میں ایک موبائل پڑا ہوا ہے، 60 ماڈل ہے، ون پلس کا فون ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں اس کی خصوصیات۔ اگلے بندے کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 70 فون لا کے دینے، یہ خصوصیات ہوں۔ اب دونوں طرف عین نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ اس نے دیکھا ہے، صرف صفات بیان کی ہیں، اور اس پہ میرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لکھا ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا۔ اب اس نے مجھے وہ چیز مجھے بدلے میں لا کے دینی ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں بیع کی۔ اب ان 3 قسموں کے آگے پھر ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ بندہ عین بعین، ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرے بندے کے بھی چیز ہاتھ میں ہے۔ میرے پاس پیسے، رقم ذہن میں رکھیں، پیسے میرے پاس ہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ 10,000 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رقم میرے پاس، اصل چیز رقم ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ 10,000 ہے، اور دوسرے بندے کے پاس موبائل ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ون پلس کا ہے، کمپنی ہے۔ اب دیکھیں کہ عین بعین دونوں چیزیں سامنے آمنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے اس کو نصیحہ من الطرفین۔ طرفین کہتے ہیں دونوں کو، بائع اور مشتری کو، خریدنے والا اور بیچنے والا، طرفین۔ نصیحہ کہیں گے ہم کہ جو بندہ ہاتھ میں دونوں بندے ہاتھ میں چیز پکڑ کے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ اتنے پیسوں میں لینی ہے، 10,000 روپے میرے پاس ہے، اور تمہارے پاس جو ہاتھ میں فون ہے وہ 10,000 کا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ ابھی کرو، اور دونوں بندے کہتے ہیں کہ میں ہفتے بعد پیسے دوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے بعد فون دوں گا، لہذا ایگریمنٹ ہو گیا دونوں کا، اور ہفتے بعد وہ پیسے ادا کر دے گا، اور اگلا بندہ ہفتے بعد موبائل جمع کروا دے گا۔ یہ بیع ہے درست، جائز، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اب اس میں سے جو جائز ہے ہم کرتے جائیں گے، باقی جو ناجائز ہیں وہ بھی بتا دیں۔ دوسری ہے نصیحہ من طرف، بلکہ یہ رہنے کے دوسری
नाजिज मिन अत-तरफ़ैन। अब देखें आइन बिआइन नाजिज मिन अत-तरफ़ैन, दोनों बंदों के हाथ में चीज़ें मौजूद है, एक के हाथ में पैसे हैं, दूसरे के हाथ मोबाइल। वो कहता है कि मुझे अभी सोना चाहिए, अभी एग्रीमेंट चाहिए। नाजिज मिन अत-तरफ़ैन, दोनों तरफों से उन्होंने ये कह दिया कि हमने अभी एग्रीमेंट करना है, मुताख़िर नहीं करनी कोई भी चीज़, अभी पैसे लो और अभी मुझे चीज़ दे दो। ये है नाजिज मिन अत-तरफ़ैन, दोनों तरफों से नाजिज हो गया अभी। ये हम आम बै जो दुकानों पे जाके करते हैं। उसके बाद आ गई एक तरफ से नाजिज और एक तरफ से नसिया। अब दोनों बंदों के पास फिर से पैसे और दूसरे के पास मोबाइल। एक कहता है कि अभी पैसे ले लो, जो मेरे पास रकम है 10,000 रुपए, अभी लो और बदले में तुम मुझे हफ्ते बाद मोबाइल दे देना। ठीक है, जैसे हम जाते हैं, कोई बंदा खजूरें खरीदने के लिए जाए, अभी बाग पे लगी हुई है, पकी नहीं है खजूरें, तो हम कहते हैं कि भाई 10,000 रुपए लो और जब पक जाएगी ना खजूरें तब मुझे दे देना। ये क्या है? ये आइनुन भी आइनिन है, पैसे मैंने दे दिए हाथ में पकड़े हुए, और मैंने खजूरें भी जाके देख ली कि अभी कच्ची है, कोई गड़बड़ नहीं, उसमें धोखा नहीं है, अभी कच्ची है। जब पकेगी, पकने के बाद वो बंदा मुझे अदा करेगा। ये एक तरफ से नसिया है, एक तरफ से नाजिज है, एक तरफ से फौरन अदाशुदा, दूसरी तरफ से मुअख्खर, यानी जब पकेगी तब वो अदा करेगा। इसमें दोनों का फायदा है। मेरा फायदा ये है कि अभी कच्ची खजूरें हैं, पता नहीं वो बाद में पकेगी तो क्या रेट होगा, मैं उसके साथ अभी रेट तय करूंगा, मुझे कम रेट पे वो चीज़ मिल जाएगी। उसका फायदा ये है कि मैं उसको अभी पैसे दूंगा, वो अपने बाग पे लगाएगा और अपनी जो उसने बिल्टी करवानी है या आगे उसने अपनी खजूरें पहुंचानी है, उसको फायदा हो जाएगा। या मुश्त 10,000 रुपए उसने हाथ में आया और उसने उसको इस्तेमाल कर दिया, ये दोनों का फायदा हो गया। लिहाजा ये तीनों बै जो हैं ये दुरुस्त हैं। अब इसी तरह यही तीनों किस्में इसकी भी हैं, तीनों किस्में इसकी भी हैं। आइनुन बिज़िम्मा, एक शख्स के हाथ में पैसे हैं, दूसरे बंदे के जेब में फ़ोन नहीं है, मोबाइल, उसका घर में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि नसिया मिन अत-तरफ़ैन, मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, तुम भी हफ्ते बाद मोबाइल ले आना, मैं भी हफ्ते बाद पैसे दूंगा, चाहे। दूसरा बंदा कहता है आइनुन बिज़िम्मती, एक कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, दूसरा कहता है मोबाइल मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो क्या कहता है, अभी पैसे ले लो और तुम अभी मोबाइल घर से लेके आओ, मुझे दोगे तो फिर तय होगी, ये भी दुरुस्त है। तीसरा ये है नाजिज मिन तरफ और नसिया मिन तरफ, एक तरफ से अभी अदाशुदा, दूसरी तरफ से बाद में अदाशुदा। लेकिन कैफियत क्या है, मेरे हाथ में पैसे हैं, उसके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल वो घर से लेके आया, मैंने अभी अदा कर दिए पैसे, तो वो हफ्ते बाद मुझे ला के दे दे, ये भी जायज़ है। अब इसी तरह ये तीनों किस्में ज़िम्मा बेज़िम्मा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, उसके पास भी मोबाइल नहीं, हम दोनों खड़े एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये सारा मसला एग्रीमेंट का है। मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, मेरे पास घर पे पड़े हैं, यानी पैसे जो है बिज़ात आइन का मतलब ये है कि जो 10,000 मैंने पकड़ाए हैं मेरे हाथ में है, यही 10,000, वो जो गैस गैस में पड़े वो नहीं, उसकी बै नहीं हो रही, जो मेरे हाथ में है मैं उसकी बै करूंगा। अगर मैं इसका नाम लेके बै उसकी कर देता हूँ, ये भी दुरुस्त नहीं है। शरअ अगर देखा जाए ये भी दुरुस्त नहीं है। आइन का मतलब ये जो हाथ में उसकी बै, बस वो 5,000 के 2 नोट है तो उसी की बै फौरन करना पड़ेगी। अब देखें जो जिम्मा है ना, उसमें सिर्फ सिफ्त है, पैसे मुतय्यन नहीं है, यानी बिज़ात मुतय्यन नहीं है कि ये वाले पैसे, बल्कि उसमें सिफ्त बताई गई है कि सिफ्त ये है कि 10,000 होंगे, रकम उसकी सिफ्त ये है कि वो 10,000। अब 10,000 मैं बैंक से निकाल के लाऊं, मैं गैस से निकाल के लाऊं, या मैं जैसे मर्जी लाऊं, मैंने 10,000 उसको दे दें, यानी वो पैसे जो है बिज़ात खास नहीं है। जिम्मा बिज़िम्मा का मतलब ये होता है कि चीज़ की खासियत पता हो लेकिन उसकी ज़ात ना पता हो, वो बिज़ात मुतय्यन ना हो। मैं कहता हूँ कि आपने CD70 ला के दे दी है, ठीक है, आप जिस भी शोरूम से लेके आए, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें ये सिफात होनी चाहिए, नहीं हो उसका स्मार्ट कार्ड बना हो, इस तरह, ठीक है, सिफात बताऊँगा। तो इन दोनों में सिफ्तें मुतय्यन है, चीज़ मुतय्यन नहीं है। इन दोनों में चीज़ भी मुतय्यन है, सिफ्तें भी मुतय्यन है। इसमें चीज़ की सिफ्त भी मुतय्यन है, सामने पड़ी हुई है, इसमें चीज़ मुतय्यन नहीं है बल्कि सिर्फ सिफ्त मुतय्यन है। ये चीज़ ध्यान में रखें।
اب اسی طرح اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ نسیہ من الطرف ہیں، دونوں طرف سے. اب اس مسئلے کو سمجھیں، یہ بڑا خاص و خاص مسئلہ ہے. یہ دونوں پھر اسی طرح جائز ہیں. یہ جو پہلی قسم ہے نا، پہلی اس کی بھی پہلی اور اس کی بھی پہلی، اس بیع میں اختلاف پڑ گیا. ائمہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ذمہ بالذمہ، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس بھی چیز نہیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ کر رہے ہیں. سیال بھی ٹی اسٹار پہ بیٹھے جا کے ہم نے بیع کرنا شروع کر دی. بیع کی، میرے پاس بھی پیسے نہیں، اس کے پاس بھی چیز نہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیسے میں نے ابھی بھی نہیں دینے، اور چیز وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی نہیں دینی. یہ کون سی بیع ہے؟ سمجھ نہیں آئی اس بیع کی. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس چیز بھی نہیں ہے، لیکن چیز جو گھر پڑی ہوئی ہے فلاں فلاں ماڈل ہے، اتنا اتنا اس کی میموری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہیں، رقم ہے 10,000، اس کی صفت ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موبائل بھی ہفتے بعد دینا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے قیمت بھی ہفتے بعد دینی. لہذا یہ بیع نہیں ہو سکتی، فاسد ہے، کیونکہ ادھر ذمہ بذمہ، ادھر دونوں طرف بندے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی نہیں دینی. چیز کی صفات متعین ہے، چیز بالذات متعین نہیں ہے. اس میں جہالت ہے، یعنی چیز جب تک دیکھی نہیں ہے، کم از کم ایک طرف سے چیز لازمی دیکھی ہونی چاہیے. شریعت کا حکم یہ ہے ان اصولوں کے تحت کہ کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ اپنی چیز دکھائے، دوسرا بندہ چاہے وہ صفات متعین کر. جب دونوں طرف سے صرف صفات متعین ہوگی، چیز متعین نہیں ہوگی، اور اوپر سے وہ کہے گا کہ میں نے ابھی ادا نہیں کر دی، میں نے بعد میں ادا کرنی، پیسے بھی بعد میں، لہٰذا یہ ایگریمنٹ شریعت قانون کے لحاظ سے فاسد ہے، یہ بیع نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنی جو 9 ٹوٹل ہیں، 8 بنتی ہیں، باقی جائز ہیں، اور یہ ایک ناجائز ہے. اب دیکھیں یہاں رولا پڑ گیا، اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ جائز ہے، یہ کیوں ناجائز ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ درزی کو کپڑے سینے کے لیے دے کے آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کپڑے لے لو، اس کی سلائی کرنی ہے. سلائی کی کا جو دھاگا ہے وہ متعین نہیں، وہ جس مرضی دھاگے سے کر دے اپنی سلائی. آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرا سوٹ سلائی کر دو، یہ نہیں بتایا، صرف متعین نہیں کی کہ کس دھاگے سے کرنا ہے، کون سی کوالٹی کا دھاگا ہو، کون سی کمپنی کا دھاگا ہو، یہ آپ نے متعین نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ذمہ. اور آپ نے کہا میرے سوٹ کی سلائی کر دو، اس کی صفات متعین آپ نے کر دی کہ اس کی صفات متعین، دھاگے کی جو صفات متعین ہے ذمہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 700 روپے ہے اور میں رقم رکھتا ہوں، اس کی صفت کیا ہے؟ 700. یہ 700 روپے رقم کی صفت ہے، یہ رقم ہے. اور اس جانب آپ نے اپنا کپڑا دے دیا، سوٹ دے دیا، اور اس کی جو سلائی ہے وہ آپ نے بتا دی کہ آپ نے سلائی اس طرح کی کرنی ہے، یہاں ایک پٹی بنانی ہے، یہاں آپ نے ڈبل سلائی کرنی ہے، یا جو بھی ہے آپ نے اپنا سٹائل اس کو بتا دیا. یہ آپ نے صرف اس کی متعین کر دی. اب یہ امام ابو حنیفہ کا سارا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ پیسے فوراً دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اور وہ بندہ جو آپ کو کپڑے سلائی کر کے دے گا وہ آپ کو فوراً دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو یہ کیا ہو گیا؟ دونوں طرف سے نسیہ ہو گیا، یعنی فوراً ادا شدہ نہیں ہے. ذمہ بالذمہ بھی ہو گیا اور نسیہ من الطرفین بھی ہو گیا. صفات متعین ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ادا نہیں کرنا، پیسے بھی تب دوں گا جب تو سوٹ سلائی کر کے دے گا. اور وہ کہتا ہے کہ جب آپ پیسے لے کے آؤ گے ہفتے بعد کا ٹائم دوں گا، ہفتے بعد آپ سوٹ سلائی ہو جائے گا، آپ آ کے لے جانا. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آپ درزی کو سوٹ دینے جاتے ہیں تو یہ ذمہ بالذمہ بھی ہے اور نسیہ من الطرفین بھی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ اس کا کیا حل نکالیں؟ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم پیسے جو ہیں پہلے ادا کر دیں، یہ پیسے پہلے ادا کر دیے درزی کو، اب خدشہ یہ ہے کہ درزی ڈنڈی مارے گا، آپ کا سوٹ ناقص سی سکتا ہے، آپ کا ایک پونچا اونچا سی دے، دوسرا نیچا سی دے، آپ اس کو کیا کر لیں؟ کوتاہی کر سکتا ہے. اگر آپ نے پورے پیسے نہ دیے ہوئے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا پانچا جو ہے وہ ٹھیک کرو.
یا اس میں ایک بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو لگاؤ پھر میں پورے پیسے ادا کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے پورے ادا نہ کیے ڈنڈی ڈنڈی مارے, شرط ناجائز. اس کے بعد اگر ہم پیسے پہلے ادا نہ کریں اور ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, پھر وہ کیا ہوگا, سلائی ہو جائے گی, کپڑے کی درزی رکھ کے بیٹھا ہوگا, بندہ لینے نہ آئے, پھر نقصان کس کا, درزی کا. اس نے اپنی محنت بھی صرف کی, درزی نے سلائی بھی کیا اور کپڑا بنا کے اب وہ اس کا جو ناپ ہے وہ اسی کو پورا آئے گا, کسی اور کو تو نہیں آئے گا. اس نے جو اسٹائل دیا وہ کسی اور کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, لہذا درزی کا نقصان ہو جائے گا. تو علماء فقہا اس مسئلے پہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا سارے علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں اس مسئلے پہ ہم کر لیتے ہیں اجماع, کہ درزی کے معاملے میں یہ اجماع ہو گیا کہ نسیہ من الطرفین بھی ہو, ذمہ بالذمہ بھی ہو تو یہ جائز ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی بے جو نسیہ من الطرفین اور ذمہ بالذمہ میں آ جائے فاسد ہے. اب کسی قسم کی بے ہو, پوری کائنات کی, پوری دنیا کی جس قسم کا کاروبار ہو, آپ ان اصولوں پہ اتار کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جو ہے بے وہ جائز ہے اور کون کون سی ناجائز ہے. یہ 9 شکلیں بنتی ہیں, یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب اس کے بعد ایک اور اصول ہے, وہ ہے بیع الغرر کا. بیع الغرر, غرر کہتے ہیں دھوکے کو. دھوکہ 4 قسموں میں ہو سکتا ہے, ایک قیمت میں, ایک چیز میں, اور ایک وقت متعین نہ ہونے میں, اور ایک قدرت نہ ہونے میں. اب قیمت دیکھیں, غرر کیسے ہے قیمت میں. ایک چیز کی قیمت متعین نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ مار کر مجھے دے دو اور میری جیب میں پیسے ہیں, قیمت ہے, جتنے نکلے تمہارے. یہ کیا ہے, قیمت کا دھوکہ. اب اس کی جیب میں 5 روپے نکل آئے اور یہ ہے 20 روپے کا, دھوکہ ہو گیا. لہذا جس کی قیمت متعین نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ تو فلاں چیز دے دے, اور جتنے میری جیب میں سے نکل آئے یا جتنے میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, جتنے میرے بینک بیلنس میں پڑے ہیں, جتنے میرے گیس کیش اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ دے دے. اب وہ ہو سکتا ہے 1-2 روپے ہو سکتا ہے, یا اس کو نقصان ہو جائے. اگر یہ اس کے زیادہ نکل آئے 1000 روپے تو پھر اس کو نقصان. اب 1000 روپے دے کے یہ 20 روپے کی چیز نہیں دے گا, اس کا نقصان. لہذا قیمت کی جو غرر کی بے ہے وہ درست نہیں ہے. اس طرح اس کے بعد چیز متعین نہ ہو, میں کہتا ہوں کہ مجھ سے لے لو آپ 1000 روپے, اور جو آپ کی جیب میں چیز ہے وہ میری ہوئی. اب اس کی جیب میں پتہ نہیں کیا ہے, مجہول ہے چیز, پتہ نہیں کیا نکل ہے, 1000 روپے دوں. آپ نے کبھی کنٹینر کی سنی ہے, کنٹینر کی بے, کنٹینر کی خرید و فروخت کس طرح ہوتی ہے. چائنا سے کیا ہوتا ہے, کنٹینر آتے ہیں, کنٹینروں میں مال ہوتا ہے, سامان ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, لو جی 2 کروڑ روپے لو, اور کنٹینر میں جو نکلا آپ کا. چیز متعین نہیں ہے, چیز متعین نہیں. لہذا 2 کروڑ روپے دیا, کنٹینر کا سامان جتنا بھی ہوا وہ ہمارا. اب اس میں مال میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, 2 کروڑ دیا 4 کروڑ کی چیزیں بھی نکل آتی. بعض اوقات 2 کروڑ دیا 1 کروڑ بھی پورا نہیں ہوتا, نقصان ہو جاتا ہے. لہذا یہ بیع الغرر ہے, یہ بھی درست نہیں ہے جب چیز متعین نہ ہو. اس کے بعد وقت متعین نہ ہو. ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ خرید و فروخت کر لیں, میں آپ کو پیسے دوں گا, کب دوں گا, وقت متعین نہیں. لہذا اس طرح کی بے بھی جس میں وقت متعین نہ ہو, شریعت کے زمرے میں وہ نہیں آتی ہے, مطلب حلال زمرے میں وہ حرام ہی ہوگی. چوتھی چیز ہے قدرت. ایک بندہ کہتا ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے, سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے, کہ یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے نا کنارے پہ, اس ٹاور سے لے کے اس ٹاور کے درمیان کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ میں نے تمہیں بیچی. اس کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس, وہ نکال ہی نہیں سکتا. یعنی اس جگہ کا تعین بھی نہیں کر سکتا, اور اس بے کی قدرت بھی اس کے پاس نہیں. اڑتے ہوئے طوطے کی بے کرتے ہیں, یہ جو اڑتا ہوا طوطا جا رہا ہے یہ آپ کو دیا میں اتنے پیسوں میں لاؤ, وہ بیچارہ پکڑتا پھرے گا اس طوطے کو. لہٰذا اس طرح کی بے جو ہے جائز نہیں. اسی طرح کا کہ رسول علیہ السلام کے دور میں لوگ ایک بے کیا کرتے تھے کہ گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا اس کی بے کرتے تھے. اب بچہ پیدا ہو, مرا ہوا ہو, بچہ پیدا ہوا ہو, بچڑے کی بے کی اور نکلا اس میں سے, یعنی کہ نر نکلا یا مادہ نکلا,
مادہ کی بہ ہوئی نر نکل آیا، نر کی بہ ہوئی مادہ نکل آیا، یا بچے کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، بچہ اندھا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی نقصان ہوا، لہذا ایسی بے کہ جس میں انسان کی قدرت نہ ہو وہ بے جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چند اصول ہیں کہ ویسے تو اصول بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم ابتدائی اور جو اصول ہیں جو عام عوام الناس کو سمجھ آنے والے ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر ان اصولوں کے تحت آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو ہر قسم کی بے کی سمجھ آتی جائے گی۔ اب ہم ساری بیوں کو چھوڑ کے خاص مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں ڈیبٹ کارڈ کا مسئلہ۔ ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل قرض جر منفعۃ فهو ربا۔ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، ربا ہوتا ہے۔ سود کا آج کل ویسے بھی بڑا رولا پڑا ہوا ہے۔ تو ڈیبٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرا ڈیبٹ کارڈ بن گیا، بینک والوں نے ڈیبٹ کارڈ بنا دیا، میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر 10 لاکھ روپے جمع کروا دیا۔ یہ 10 لاکھ جو میں نے ان کو دیا ہے میں نے ان کو قرض دیا، اس کی جو حیثیت ہے وہ قرض کی حیثیت ہے۔ جب میں نے 10 لاکھ روپے قرض دیا، بینک نے میرے 10 لاکھ روپے کا آگے کیا کاروبار۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیسوں کا کاروبار۔ اب کاروبار میں وہ کیا کرتے ہیں؟ سود میں پیسے لگاتے ہیں یا غیر سود میں لگاتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا۔ اگر تو آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فلاں ملک کے اندر سود پہ کاروبار پہ میرے پیسے لگے ہیں، قطعاً ناجائز، آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیسے کہاں لگے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ کوئی بندہ سودی کاروبار نہیں بھی کرے گا لیکن سود کا دھواں اس کی ناک تک ضرور آئے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ سود کا دھواں ہماری ناک تک ضرور آ رہا ہے، ہماری مجبوری بن چکی ہے، ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے ڈیبٹ کارڈ بنانے کے۔ اگر نہ بنائیں تو ہماری سیلری نہیں آتی۔ جتنی بھی آج کل نوکریاں ہیں سرکاری ان پہ ڈیبٹ کارڈ ضروری ہو چکا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ سود کا دھواں جو ہے وہ ہماری ناک تک پہنچتا ہے۔ لہذا اگر پتہ چل جائے کہ یہ سود میں میرا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، فلاں کمپنی کے اندر تعین ہو جائے تو پھر آپ کا وہ پیسہ قرض دینا ناجائز ہوگا۔ اگر آپ قرض دے رہے ہیں، آپ نے بنایا ہوا ہے ڈیبٹ کارڈ، کون سا؟ کرنٹ اکاؤنٹ۔ 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ۔ اگر آپ نے بنایا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ڈالے اتنے نکال لیے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ الٹا آپ کے 15 روپے فی ٹرانزیکشن کٹ جاتے ہیں، 15 یا 20 روپے کٹتے ہیں غالباً۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 20 روپے انہوں نے کاٹے ہیں وہ سود انہوں نے کھا لیا، حالانکہ وہ سود نہیں ہے، قرض کو ہم نے دیا ان کو۔ اگر ہمیں نفع آتا تو وہ سود ہوتا۔ سمجھ آئی؟ کل قرض جر منفعۃ، وہ قرض جو نفع لے کے آئے، ہم نے 10 لاکھ روپے بینک کو دیا، الٹا فی ٹرانزیکشن ہمارے ہی کو بیٹی کر لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سروس چاہتے ہیں، انہوں نے ہماری امانت کی حفاظت کی ہے۔ امانت کی حفاظت پہ پیسے لینا کٹوتی کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایک ہی ریٹ ہوگا۔ 10 لاکھ نکلواؤ تب بھی ٹرانزیکشن کا ایک ہی ریٹ ہے، آپ 25,000 نکلواؤ تب بھی ٹرانزیکشن کا ریٹ ایک ہی ہے، پھر جائے۔ اگر پیسوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے، 10,000 نکالے تو آپ کا 100 روپے کٹا مثال کے طور پہ، اور آپ 10 لاکھ نکالے تو آپ کا 1000 کٹ گیا، یہ نہ جائے۔ لہٰذا جو بینک ہے وہ فی ٹرانزیکشن ایک ہی ان کی قیمت ہے، متعین ہے۔ یہ صورت جائز ہے کہ اگر وہ ایک ہی قیمت کٹوتی کرتی ہے، ایک ہی ٹرانزیکشن کی قیمت کاٹتی ہے تو پھر اس صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ میں جائز ہے، کیونکہ آپ کو جو پیسہ آپ نے لیا ہے قرض اس میں آپ کو نہیں آ رہا بلکہ آپ کی کٹوتی ہو رہی ہے، آپ کی امانت پہ حفاظت ہو رہی ہے۔ دوسری قیمت جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیبٹ کارڈ کی سیونگ اکاؤنٹ۔ اب سیونگ اکاؤنٹ میں آپ وہی اصول لاگو کرتے ہیں، کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو آپ دیتے ہیں اس میں آپ کو نفع ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ سود۔ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے رکھے، آپ پہ وہ بڑھتے جائیں، وہ آپ کو سود کرتا رہے گا۔ کیوں؟ آپ نے قرض دیا، اس کے اوپر پیسے آ رہے ہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ آپ کے پیسوں کا انہوں نے کاروبار کیا، وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، لہٰذا وہ سود ہے، یہ مطلب سود ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آ جائیں ڈیبٹ کارڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ناجائز اس وجہ سے ہے کیونکہ اس پہ ربا آتا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ اس لیے جائز ہے کہ
ہمیں ربا نہیں آتا، ہمیں سود نہیں آتا، بلکہ ہماری تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ میں ایک بندے کا مثال کے طور پہ یہ کارڈ بنتا ہے۔ اب اس کارڈ کے اندر کمپنی کہتی ہے، بینک کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے تک آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، 5 لاکھ تک چیزیں خرید سکتے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کارڈ کی۔ اب میں جاتا ہوں کسی بھی شاپنگ مال میں، سوائپ کرتا ہوں اور اپنی خریداری کر کے آ جاتا ہوں۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک وقت متعین ہوتا ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے کی اس کارڈ میں سے خریداری کی، اب ایک وقت متعین ہے، اس وقت سے پہلے آپ نے 2 لاکھ جمع کروانا ہے۔ اگر نہ کروایا تو آپ کو مارک اپ پڑ جائے گا، اوپر آپ کو اوپر پیسے ادا کرنا پڑیں گے۔ اب جو پیسے ادا کرنا پڑیں گے وہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں قرض دیا تھا، لہذا ہم نے اوپر ادا کیے، ان کو قرض کے ساتھ کیا چلا گیا؟ ربا، سود، لہذا یہ ناجائز ہے۔ سود جو ہے دینے والا اور لینے والا دونوں جانتی ہیں، لہذا یہ جو کریڈٹ کارڈ کی صورت ہے یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جی پیسے لیتا ہوں اور میں ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے ادا کر دیتا ہوں، میں ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے ادا کر دیتا ہوں، مجھے آج تک کبھی سود نہیں پڑا، میں نے آج تک نہیں لیا، پھر بھی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کل قرض جر منفعتا وفیہ شروط، جس قرض میں شرط آ جائے وہ ناجائز ہو جاتا ہے، یعنی جس میں شرط آ جائے، کسی قسم کی بھی شرط ہو، قرض ایک تو دینا اور واپس لے لینا، یہ عام سی چیز ہے۔ جب لینے والا یا دینے والا دونوں میں سے کوئی بھی شرط لگا دے گا نا تو پھر وہ قرض جو ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر جب شرط آ جائے یا آپ کو پیسے اوپر دینا پڑے، کیونکہ یہ شائبہ ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 سال سے ایک سیکوینس کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، پیسے ادا کرتا ہے، اگلے سال اس کو دینا پڑ جائے، نہ اتنا پیسہ ہو گیا وہ واپس کر سکے، لہذا یہ جو ہے کریڈٹ کارڈ ناجائز ہو جائے گا اس صورت میں۔ اس کے بعد ہے جائز کیش کا حکم۔ جائز کیش ہم میں سے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ مسئلہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے، ہم نے ان کو دیا قرض دیا، مثال کے طور پہ 10,000 روپے میں نے اپنے جائز کیش پہ رکھا، یہ میں نے ان کو قرض دے دیا۔ اب جائز کمپنی آگے اس کا کاروبار کرتی ہے، آپ کا 10,000 وہاں پڑا ہوا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، وہ آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ کا 10,000 پڑا ہوا ہے، آپ اپنے موبائل سے چیک کریں کہ 10,000 پڑا ہوا ہے، لیکن 10,000 کا وہ آگے کرتے ہیں کاروبار، جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو وہاں سے اٹھا کے واپس دے دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کو آتے ہیں فری منٹ، آپ نے قرض دیا، کیا ملا آپ کو؟ فری منٹ۔ آپ کو کیا ملے؟ 30 روپے کا لوڈ، آپ کو کیا ملے؟ فری SMS، فری MPs۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ ربا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا یہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جب اس کا تعلق، فری منٹ کا تعلق آپ کے پیسوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق پیسوں سے ہو، آپ نے 10,000 جمع کروایا تو آپ کو فری منٹ ملے، نہیں کروایا تو نہیں ملے، یہ کیا ہے؟ پیسوں سے تعلق۔ آپ نے 20,000 جمع کرایا تو آپ کو زیادہ فری منٹ ملے، 10,000 کروایا کم فری منٹ ملے، لہذا اس کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ یہ جو فری منٹ کا چکر ہے، MBs کا چکر ہے، یہ پیسے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس صورت میں یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک بندہ چیئر لفٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ کہے کہ جو بندہ پیسے رکھوائے، یہ جائز کیش والے اگر یہ کہیں بندہ پیسہ رکھوائے تب بھی فری منٹ ملیں گے، نہ رکھوائے تب بھی فری منٹ ملیں گے، یہ ہماری طرف سے آفر ہے، پھر تو ہے جائز۔ پھر ان کی طرف سے کیا ہے؟ ہدیہ، جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی 10,000 جمع کرواؤ گے فری منٹ پھر ملیں گے، اگر 20,000 کرواؤ گے اور ملیں گے، MBs ملیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے لفٹ لگا لی، وہ لفٹ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بندے جو ہے وہ میں گزاروں گا اوپر 30ویں منزل پہ چھوڑ کے آؤں، بندہ آتا ہے اس سے وہ لیتا ہے 20 روپے، وہ اوپر چھوڑا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر ایک اور بندہ آیا، وہ تھا ذرا وزنی، اس نے کہا کہ آپ 50 روپے دو، ٹھیک ہے، یہ ناجائز۔ بندہ ہی ہے، جیسا بھی ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے کم ہے، یہ ہے اصل میں سروس چارجز، جس سروس چارجز جو غیر کیش کے لیتے ہیں وہ بھی یہی لاجک ہے۔ اگر تو اس کا تعلق پیسوں سے ہو، یہ مثال کے طور پہ میں نے 1,000 روپے اپنے جائز کیش سے نکلوایا، ٹھیک
ٹھیک ہے. جب نکلوایا تو اس نے کیا کیا, 1000 روپے کے پیچھے مجھ سے 20 روپے چارج کیے. 20 روپے لیتے ہیں آج کل. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے یہ سروس چارجز ہیں, سروس جو ہوتی ہے وہ ہر بندے کے لیے ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, لہذا اس سروس کا تعلق پیسے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے 10,000 روپے نکلوائے ہیں تو پھر اس میں 500 یا 1000 روپے کٹوتی کر لیں, کیونکہ اس کی اتنی کھپت لگی ہے, اس کا کوئی اس کی اضافی محنت نہیں لگی اس پہ. چاہیے تو یہ تھا کہ ٹرانزیکشن کے پیسے جو ہیں یا نکلوانے کے پیسے, سروس چارجز وہ ایک ہی ہونے چاہیے, تو پھر جائے. اگر پیسوں کے ساتھ, پیسے کے ساتھ تعلق ہے, پیسے کے ساتھ بڑھتے اور کام ہوتے ہیں, پھر شرط ناجائز ہے. لہذا ہو ایسے ہی رہا ہے کہ جب ہم جائز کیسے نکلواتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پیسے کے حساب سے پیسے چارج کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عید کی آفر آئی, انہوں نے کیا کہا, عید پہ ساروں کو فری منٹ دے دیے جائز کیش کی طرف سے. پیسے پڑے تھے یا نہیں پڑے تھے, آپ دونوں نے فری منٹ دے دیے. یہ کیا ہے, ان کی طرف سے ہدیہ ہے, یہ درست ہے. یہ اس کی دوسری قسم ہے. اور اس کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ نے جائز کیش میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے اور پھر آپ نے اس سے لوڈ خرید لیا. آپ نے کیا کیا, 1000 روپے پڑا تھا, آپ نے 500 کا لوڈ خرید لیا. اب لوڈ خریدنے میں آپ کو انہوں نے 100 MB فری دیے, ٹھیک ہے. اب یہ جو 100 MB ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے, یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں دکان کے اوپر جاتا ہوں, میں نے کلو چینی خریدی ہے, چینی خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی 80 روپے کلو چینی ہے, چلو آپ کو 75 روپے میں دے دیتا ہوں, 5 روپے واپس دے دیتا. یہ اسی طرح. یا وہ یہ کہتا ہے کہ 80 روپے کلو چینی ہے, پر چینی آپ کو تھوڑی سی زیادہ ڈال کے دے. یہ اس کی طرف سے گفٹ ہے, ہدیہ خریداری پر. جب آپ نے خریداری کی تو سمجھ لیجیے جو اوپر آیا ہے وہ آپ کو گفٹ مل رہا ہے. لہذا یہ صورت بھی ہے جو جائز ہے. صرف یہ صورت ناجائز ہے جائز کیش کی جب کہ آپ کے پیسے کی کٹوتی آپ کے پیسوں کے حساب سے ہو رہی ہو. جب پیسوں سے اس کا تعلق ہوگا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گی, اور جب پیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو پھر وہ جائز ہو جائے گی. اب اس کے بعد لائف انشورنس, معاملات تو بڑے ہیں, بہت زیادہ. میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے. امیزون کے وہ بندے ہی آئے جو میری نظروں میں, خاص طور پہ میں نے یقین جانیے پروگرام سارا میں نے ان کی وجہ سے کیا تھا, ان میں سے ایک بندہ بھی کیا. امیزون کے سارے بندے جو تھے وہ آج غائب ہیں, وہ آئے ہی کوئی نہیں آتے. اس میں بڑے دقیق مسائل ہیں, ڈراپ شپنگ کے, پرائیویٹ لیبل کے, اس کے بعد ہول سیل کے, وہ بڑے دقیق مسائل ہیں. وہ علماء کو خاص طور پہ, یہ ہم نے اسی وجہ سے مجلس قائم کی تھی تاکہ علماء کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب علماء سے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ ڈراپ شپنگ کے بارے میں شرعی حکم بتائیں, وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ ادا کرو. کیا ہے یہ علم, یہ چیز ہے, یہ ہمیں مدارس میں جا کے عوام تو نہیں سیکھ سکتی. مدارس میں ہم بیٹھے ہوئے ہم سیکھ سکتے ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے یا آپ کو پڑھانا. لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا بڑا ہی افسوس ہے کہ جن کو میں نے کم از کم کوئی 12 سے 15 بندے تھے جن کو میں نے دعوت کی تھی, وہ دی تھی, وہ نہیں آئے. حالانکہ ان کے بڑے فائدے کی چیز تھی. اگر ہم امیزون کا یہاں پہ کرتے, وہ میں نے سارا اسکپ کر دیا اس وجہ سے کہ بندہ کوئی بھی موجود نہیں. اب تکافل کا جو چکر ہے آپ سمجھ لیں, تکافل ایک بڑا اچھا نام رکھا ہوا ہے لائف انشورنس کا. عربی میں اس کو کہتے ہیں تکافل, انگلش میں اس کو کہتے ہیں لائف انشورنس. یہ سارے کا سارا جوا ہے. لمبا نہیں ہو رہا, تھک تو نہیں گئے سر. اچھا ٹھیک ہے. اور کتنا ٹائم لے لوں اگر طبیعت اجازت دے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہے تکافل کے بعد ہم امیزون پہ آتے ہیں. یہ میرے یہ سارے احباب جتنے بڑے محبت کرنے والے الحمدللہ, انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا. میں نے 3 سال یہاں پہ گزارے, بندہ الحمدللہ مجھ سے واقف ہے, بڑا تعلق ہے ان سب کا. یہ ان کی محبت ہے, مجھے برداشت کر رہے ہیں, اور نہ مجھے بندے کافی برداشت کرتے ہیں. اچھا, تکافل اور لائف انشورنس کا جو یہ اصل میں ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہو. جب وہ 7 گائیاں نکلی جو لعنت تھی اور انہوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا گیا اور بادشاہ سے ذکر کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال آگے جو آ رہے ہیں وہ خشک سالی کے ہیں, یہ 7 سال جو ہیں وہ آپ اپنی جو بھی پتھر کے اوپر بھی آپ
کوئی بیج بوئیں گے تو اس سے بھی اناج ہوگی گا. لہٰذا 60 سال اکٹھا کریں. اکٹھا کرنے کے بعد اگلے 7 سال کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. یہ کیا ہے؟ لائف انشورنس. اس کا یہاں سے اجرا ہوا. یوسف علیہ السلام نے لائف انشورنس جو ہے وہ ایجاد کی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں بھی لائف انشورنس کا کام شروع ہوا, جس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے. کیا کرتے تھے سارے سردار؟ کہتے تھے, آپ نے فرمایا تھا کہ آج بھی عرب جب مکہ فتح ہو گیا تھا, مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے اور جنگیں ہوئی تھی, تو آپ نے ایک دفعہ ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ آج بھی حلف الفضول پہ لوگ عمل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. حلف الفضول کیا تھا؟ لائف انشورنس تھی. لوگ جو غریب ہوتے تھے, جو کاروبار جن کا اتنا سٹینڈ نہیں تھا, بڑے بڑے سردار تھے وہاں پہ, وہ کیا کرتے تھے؟ فنڈنگ کرتے تھے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تھے, ایک کمیونٹی بناتے تھے, ایک بندہ اس پہ بٹھاتے تھے جس کی تنخواہ اسی پیسے میں سے نکلتی تھی. پیسہ سارا فنڈنگ کر کے اکٹھا کر کے جمع ہوتا رہتا تھا, ہر مہینے فنڈنگ ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو بھی کوئی جس کا کاروبار ڈوب جاتا تھا اس پیسے میں سے ایک حصہ نکال کے اس کی امداد کی جاتی تھی, مدد کی جاتی. لیکن جو آج کل لائف انشورنس کا چکر ہے, تکافل ہے, وہ یہ بالکل نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا جمع کروا دیا؟ 2 لاکھ روپیہ لائف انشورنس. مثال کے طور پہ کہ اگر میری گاڑی جو ہے وہ اگر اس کو آگ لگ گئی, جل گئی, یا دھماکہ ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی, تو آپ مجھے ایک خاص رقم ہوتی ہے وہ مجھے ادا کریں. اگر نہ ہوئی تو پھر وہ پیسے آپ کے. یہ تکافل وہ والا تکافل نہیں, یعنی فنڈنگ کی, پیسے جمع کروائے, اب فنڈنگ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پیسے سے سودی کاروبار کرتے ہیں. بینک والے آپ جو بھی 1 روپیہ بھی اس کو جمع کرواتے ہیں کسی بھی زمرے میں, چاہے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, کسی بھی صورت میں, آپ تکافل کی صورت میں بینک میں جو پیسہ چلا گیا وہ سودی کاروبار اس پہ قرضہ دے کے کرتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو انشورنس پہ پیسے دیے تھے وہ پیسوں سے اس نے سودی کاروبار کیا ہے, یا آپ کے جو ہمسائے نے دیے تھے اس سے سودی کاروبار ہوا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. لہٰذا اس لاجک کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کو جب تک یقین نہ ہو جائے, جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک مشرک امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہو, جب اس کا شرک ثابت ہو جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. اگر وہ مشرک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ شرک کرتا ہے, شرک کرتا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. علماء میں یہ فتویٰ موجود ہے. اسی طرح یہاں ہے, آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ دیا اور اس آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے قرض لے لیا اور اس پہ سود لے لیا, لہٰذا آپ کا جو پیسہ جا رہا ہے فوراً واپس لیں, اس پہ سود میں آپ ملوث ہیں. اب تکافل جو حلف الفضول والا معاملہ تھا کہ فنڈنگ کرے, کمیونٹی بنے, پیسے اکٹھے کیے جائیں, جو بندہ غریب ہو اس کا کاروبار ڈوب جائے اس کو پیسے دے دیے جائیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن جب تکافل کیا جاتا ہے لائف انشورنس بینک کی طرف سے, وہ پیسے جمع کرتا ہے لوگوں سے, پھر وہ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ آپ کی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے نقصان پورا, اگر نہیں تو پھر آپ کے پیسے گئے, ڈوب گئے. یہ جو ڈوب گئے نا, یہ کام خراب. لہذا اس میں نقصان کس کا ہے؟ جس نے 2 لاکھ دیا ہوا ہے. لائف انشورنس یہ جوا ہے, اگر ٹھک گئی گاڑی تو پھر فائدہ, نہ ٹھکی تو پھر نقصان, یعنی یہ جوا ہے. لہذا یہ تکافل اور لائف انشورنس متفق علیہ جو ہے وہ علماء کے نزدیک درست نہیں ہے, یہ بالکل ناجائز ہے. اب ہم آتے ہیں ایمیزون کی طرف. ایمیزون کے بڑے لمبے چوڑے چکر ہیں. ایمیزون ایک ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے, امریکہ کی ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے سے لوگ کاروبار کرتے ہیں. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں, ان میں سے کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز. جو جائز ہیں ان میں سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے, اس میں ایک ہے آربیٹراج. ایمیزون آربیٹراج. اس میں کیا ہوتا ہے آربیٹراج میں؟ مثال کے طور پہ جے ڈاٹ برانڈ ہے جنید جمشید کا, آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایز اے کسٹمر, ان سے چیز خرید لیتے ہیں. ایک شرٹ خریدی آپ نے 1000 روپے کی, 1000 روپے کی خرید کے آپ نے ایمیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دی. اب یہ مثال کے طور پہ ویئر ہاؤس ہوتا ہے جہاں ان کا غلام ہوتا ہے, وہاں آپ نے بھیج دی, ویئر ہاؤس کو بھیج دی. اب آپ نے اس شرٹ کی تصویریں اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر دی. آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ شرٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ جینز ہے, یہ فلاں کمپنی کی ہے, فلاں برانڈ کی ہے.
اور میں نے یہ آپ کو بیچنی ہے 1000 کی، اسے لی اور آگے اس نے نیچے لگا دیا 1500 کی میں بیچ رہا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ آپ ویئر ہاؤس پہ چیز لا کر رکھ لیتے ہیں، آپ کی ملکیت ہو چکی ہے، ملکیت ہونے کے بعد آپ نے اس کو آگے بیچ دیا، یہ بالکل عام چیز ہے، لیکن اس کی طرف لوگ نہیں آتے کیونکہ اس میں نفع تھوڑا ہے، اس میں پیسے کم آتے ہیں اور یہ بالکل حلال ہے۔ امیزون آربیٹراج۔ اب اس کی دوسری جو معروف ترین شکل ہے جس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ، اب ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈراپ شپنگ میں ہمارے جو فنڈا چلتا ہے، اصل میں جو ہمارے نوجوان لوگ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دو جو ہے وہ مشہور ترین اس وقت مارٹ ہے، شاپنگ مال ہے، ایک ان میں سے ہے سیم کلب اور ایک ہے وال مارٹ، ایسے ہی سیم کلب اور وال مارٹ، یہ دو ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو بے کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، ان کا ملتا ہے ممبر شپ کارڈ۔ یہ ممبر شپ کارڈ میں نے ان سے خرید لیا $100، سیم کلب سے میں نے $100 کا ممبر شپ کارڈ خریدا۔ ممبر شپ کارڈ کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ 20 آرڈر کر سکتے ہیں، 20 آرڈر اس ممبر شپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اب 20 آرڈر میں نے جب کر دیے، 19 کر دیے، 20واں ابھی میں نے کیا نہیں تھا، تو میں نے ان کو کمپلین کر دی کہ بھائی آپ نے جو مجھے کارڈ دیا تھا اس پہ 19 آرڈر دیے ہیں، لہذا یہ مجھے آپ کی سروس پسند نہیں آئے، مجھے میرے پیسے واپس دیں۔ تو سیم کلب جو اربوں کا کاروبار کرتا ہے اس میں سے $1-2,000 نکال کے آپ کو دے دے، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دھوکہ کر دیا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غرر، بیع الغرر، اس میں دھوکہ ہے۔ لہٰذا یہ اس دھوکے کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ جائز کاروبار کرتے نا، 20 میں بندوں کو آرڈر کرتے $100 پہ، تو $100 بڑی قیمت ہے، $100 پہ صرف 20 بندوں کو آرڈر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں 19 آرڈر کر کے $100 دوبارہ واپس لے لیتے ہیں، اسی $100 کی دوبارہ ممبرشپ خرید لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک دفعہ $100 بھرنا ہے، اس کے بعد ساری عمر انہوں نے ریفنڈنگ مانگنی ہے، ریفنڈ جس کو کہتے ہیں ریفنڈ مانگنا، ریفنڈ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے ریفنڈنگ کر کے صرف $100 میں ان کی پالیسی کا بیڑا غرق کر کے اپنا الٹو سیدھا کر کے اپنا سارا کاروبار چلا رہے ہیں، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ممبرشپ کی دھوکہ دہی ہے، اس کے ساتھ یہ ڈراپ شپنگ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، غرر ہے اور غلط ہے۔ اب دوسرا ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ممبرشپ لی $100 کی، اس کے بعد آپ کو 20 جو ہے وہ آرڈر کر سکتے تھے آپ، اب 19 آرڈر ہو گئے، 19 آرڈر ہونے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے 20 آرڈر جو کیے ہیں نا، وہ کوئی $100 کا ہے، کوئی $150 کا، کوئی $300 کا آرڈر ہے، کوئی $1000 کا، ٹھیک ہے، وہ ساری قیمت $19 میں 19 آرڈروں میں جمع ہو گئی۔ ممبرشپ ہے $100 کی۔ اب جتنے بھی وہ سارے آرڈر دیے ہوئے آپ نے کیے، آپ نے ان کو کمپلین کر دی، آپ نے کہا کہ بھائی جتنے بھی میں نے آرڈر کیا آپ کی ان میں سے 7-8 چیزیں ٹوٹی ہوئی نکلی ہیں، لہٰذا مجھے آپ کی سروس پسند نہیں ہے۔ سروس سے وہ بڑے ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان کی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کمپلین کرتے ہیں ان کی ریٹنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں اسٹار بنے ہوتے ہیں، آپ یلو کلر کے اسٹار، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب کم ہوتے ہیں ان کو اربوں کا خسارہ ہوتا ہے، اربوں ان کے ڈوب جاتے ہیں ریٹنگ کی وجہ سے۔ اب جب وہ اپنے ایک کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے $1000 دے دیں تو کیا جاتا ہے؟ کہاں اربوں کا خسارہ، کہاں 1000-2000 کا خسارہ۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ہماری 19 پروڈکٹ گئی ہیں، 19 میں سے 6 خراب نکلی ہیں، لہٰذا ٹوٹی ہوئی تھی، آپ ہمیں اس کو 6 پروڈکٹ کے پیسے دیں، ورنہ ہم کمپلین کریں گے۔ وہ 6 پروڈکٹ کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ $1000-2000 بنتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ لوگ مہنگی پروڈکٹ سیل کر لیتے ہیں، بعد میں اس کی ریفنڈنگ کر دیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں۔ اب اس $1000 میں سے دوبارہ $100 کی ممبرشپ خریدتے ہیں اور پھر دوبارہ یہی سارا چکر چلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دھوکہ دہی ہے اور غرر ہے، اس کے ساتھ یہ سارا کاروبار چلتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پرائیویٹ لیبل، اس کو کہتے ہیں PL، پرائیویٹ لیبل۔ یہ بالکل جائز اور درست کاروبار ہے۔ یہ اس طرح جیسے ہم پاکستان میں کوئی کمپنی بنا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ Amazon پہ ایک چیز ہے وہ بڑی بک رہی ہے، بہت سیل ہو رہی ہے۔ اب ایک یہاں 87 کا ایک بندہ تھا، لڑکا تھا، اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے کیا کیا؟ جو بڑے شراب پیتے ہیں نا، شراب پیتے ہیں، اس کے شراب کے اندر ایک وہ لکڑی کا لگا ہوتا ہے، وہ ڈکی سی ہوتی ہے،
وہ اندر لگی ہوتی اور ایسے اسے اس کو ہلا کے ایسے کرتے ہیں اور اوپر سے نکل جاتی ہے، اور اس طرح کھولنے میں ان کا سٹائل۔ اب اس نے سوچا کہ یہ آپ کا صحیح بات ہے، اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کو کھولنے کے لیے کوئی چیز بناؤں، اس کو کھینچ کے نکالے دو۔ اس نے ایک مستری کے پاس گیا، اس نے اس کو ڈالا، کھولا نہیں کھولی، 2-3 آلے اس نے بنائے اس طرح کی، جیسے وہ چابی ہوتی ہے ہم کوکا کولا کی بوتل کھولتے ہیں، اس طرح کی کوئی پروڈکٹ بنائی۔ اب 1 کھولی، 2 3 4 ناکام، وہ آخر بن گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو لانچ کرتے ہیں امیزون پہ، امیزون پہ لانچ کر دی۔ گورو کے پاس ویئر ہاؤس میں اس نے کسی طرح بھجوائی 10-12، وہ تو ہاتھوں ہاتھ سیل ہوئی، کیونکہ وہاں شراب بہت بکتی ہے، پی جاتی ہے۔ وہ کہاں ایسے ہلا کے آدھی شراب گرا کے ضائع کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے ایک چیز ڈھونڈ لی جس سے پکڑ کے وہ اپنا ڈھکن کھول دیتے۔ اب ہے تو حرام کی چیز، اس نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ برائی کے اوپر کسی کا تعاون نہ کریں۔ تو اب ایک تو شراب پی رہے تھے، اوپر سے اس نے اس کو بنا کے دے دیا، کھول کے اس کو بھی سارا حساب ثواب، جتنے پیئیں گے سارا ثواب اس کو جائے گا۔ اب اس طرح کے پروڈکٹ میں یہ ہے پرائیویٹ لیبل۔ آپ نے کوئی چیز ایجاد کی، بنائی، بنا کے اپنا لیبل دے کے اپنا برانڈ لانچ کروا کے آپ نے ویئر ہاؤس میں پہنچا دی، یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس کے لیے پروڈکٹ جائز ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا نا کہ مال ہوتا ہے، مال وہ ہر وہ چیز کل مالہ قیمت، یہ مال کی تعریف ہے، ہر وہ چیز جس کی قیمت ہو۔ اب قیمت ہو شرعی اعتبار سے، شرع کے اعتبار سے اس کی قیمت ہو۔ مثال کے طور پہ شراب ہے، شراب، اب شراب کتنی مہنگی ہے، کتنی اس کی قیمت ہے، مارکیٹ میں کتنی مہنگی بکتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، وہ مال میں تصور نہیں ہو سکتی۔ کل مالہ قیمت، ہر وہ چیز جس کی قیمت ہو شرعی اعتبار سے، اور وہ پروڈکٹ حلال ہو، حرام نہ ہو، وہ آپ سیل کر سکتے ہیں، اس کا کاروبار درست ہے۔ اگر آپ شراب بیچ رہے ہیں یا شراب کو کھولنے کے لیے کوئی ایسا آلہ بنا کے بیچ رہے ہیں تو دونوں ہی حرام ہے، دونوں ہی ناجائز ہے۔ لہٰذا اس نے کام تو حرام کر، اس وقت اس کا بڑا اربوں روپے کا بزنس ہے، چھوڑ یہاں سائیوال سے چلا گیا، سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ تو اب اس طرح کی ڈراپ شپنگ پرائیویٹ لیبل جو ہے یہ جائز ہے کہ اگر ہم اپنا جو ہے وہ لانچ کروا دیں، اپنا برانڈ بنوا کے پھر وہاں اپنی چیزیں ویئر ہاؤس میں بیچ کے پھر ہم کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہول سیل۔ ہول سیل کا کاروبار جو ہوتا ہے، اس میں آپ ایک برانڈ کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی جے ڈاٹ کے پاس چلے گئے مثال کے طور پہ، اب جے ڈاٹ سے آپ پرمیشن لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی چیز میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پرمیشن دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرمیشن وہ نہیں دیتے، کیوں؟ میرا نام ساز ابجد ہے، انہوں نے کہنا یہ بندہ صحیح والا ہے، یہ ہمیں چونا لگائے گا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، پاکستانی بندہ ہے، پاکستانی بندے کو امیزون جلدی نہیں دیتی۔ جو برانڈ بیٹھے ہوئے باہر کے، یہ جے ڈاٹ تو پاکستان کا برانڈ، جتنے بڑے بڑے باہر برانڈ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ سیم کلب ہے، تو سیم کلب مجھے پرمیشن نہیں دے گا اپنی چیز بیچنے کی، کیوں؟ میں پاکستان کا بندہ ہوں اور وہ پاکستانیوں کو درست نہیں سمجھ۔ اب ہم بولیں گے اس سے جھوٹ، یہاں سے کام ہو جاتا ہے خراب۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک بناؤں گا ویب سائٹ، جھوٹی ویب سائٹ بنا کے اس پہ میں اپنا نام دے دوں گا، لنفرڈ شیفرڈ یا کچھ بھی انگریزوں میں جیسا نام، اور میں اس کو کال کروں گا، کال کر کے کہوں گا یہ میری ویب سائٹ ہے، میں اس کو لنک سینڈ کرنا ہے، لنک سینڈ کر کے اس کو چیک کروا دینی ہے، یہ میرا بزنس ہے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے پیچھے، ابھی تو میں نے شروع کرنا ہے کاروبار، ابھی میرا کاروبار چلا نہیں، لیکن میں اس کو کیا بتا رہا ہوں، میری 5-6 سال پرانی ویب سائٹ ہے، میرا یہ نام ہے، میرا میرا علاقہ ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، آپ برانڈ ہے، آپ مجھے پرمیشن دے دیں۔ پرمیشن وہ اس لیے نہیں دیتے۔ اب جے ڈاٹ کی ایک شرٹ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی ہے، آپ لے کے اس کو پڑتی ہے 500 روپے، 500 روپے میں جے ڈاٹ بناتا ہے مثال کے طور پہ، اور 1000 کی بیچتا ہے۔ اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لیتے ہیں ہول سیل ریٹ پہ۔ کیا کرنا ہے؟ ہول سیل ریٹ پہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے 800 کی 600 کی اس سے لے لی ہول سیل ریٹ پہ، بنتی 500 کی، 1000 کی وہ بیچتے ہیں، 600 کی آپ نے لے لی۔ اب آپ نے ان سے کم ریٹ کر کے بیچنا شروع کر دی، آپ نے 800 کی بیچنا شروع کر دی، جے ڈاٹ بیچ رہے ہیں 1000 کی۔ وہ پرمیشن اس لیے نہیں دیتے کہ یہ تو
ہمارا کاروبار ختم کرے گا. ہم بیچ رہے ہیں 1000 کی, یہ ہم سے ہی لے کے ہم سے کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, تو ہم زیادہ برانڈ کے پاس تو بندے نہیں آئیں گے. جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ پیسہ کمائے گا. اسی کی شرٹ, اسی کی تصویر لگا کے, جے ڈاٹ کی تصویر لگا کے, وہ لوگ تو جے ڈاٹ کی لیں گے نا. تو جس کو 1000 روپے کی ایک طرف مل رہی ہے برانڈ سے, وہ کیوں جائے گا, 800 والی لے گا. لہذا اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دیتے. دوسری وجہ یہ, وہ پرمیشن اس لیے نہیں دیتے کہ آپ نے ان سے لی ہے ہول سیل ریٹ پہ 600 روپے کی, ان کی بنتی ہے 500 کی, 500 میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, 600 میں آپ نے ہول سیل سے ان سے لے لی, 1000 روپے کی وہ سیل کر رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ 1000 کی وہ سیل کرتے ہیں تو میں بیچتا ہوں 1100 کی, لوگوں کو اور بھی ٹھگتا ہوں. تو 1100 روپے کی جب آپ سیل کریں گے تو ان کی مارکیٹ کیا ہو جائے گی, خراب. مارکیٹ اس طرح خراب ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 روپے کی سیل کر رہے ہیں, ہمارا نام بدنام کر کے یہ 1100 کی بیچ رہا ہے, جے ڈاٹ کا نام استعمال کر کے یہ 1100 کی بیچے گا. جب لوگ سمجھیں گے کہ یہ 1100 کی چیز ہے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں مہنگی ہے, چھوڑو, جے ڈاٹ بہت مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. لہٰذا وہ 1000 کی لینے کے لیے برانڈ کے پاس نہیں آئیں گے, سن سنا کے ہی 1100 سے بھاگ جائیں گے. اس وجہ سے وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں. اور ہول سیل کا کاروبار اس صورت میں جائز ہے جب آپ ان کو جھوٹی ویب سائٹ نہ دکھائیں, شرعی اعتبار سے جا کے ان سے ہول سیل پہ خرید کے اسی ریٹ پہ بیچیں جس ریٹ پہ برانڈ بیچ رہا ہے. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو وہ پرمیشن نہیں دیتے, تو جھوٹ بول کے ان کے ساتھ کہ ہمارا 5 سے 6 سال پرانا کاروبار ہے, آپ ہمیں پرمیشن دے دیں, اور آپ پرمیشن دینے کے بعد ہم آپ کی چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں گے. لہذا یہ جو دھوکہ ہے, درمیان میں جھوٹ ہے ہول سیل پہ, اگر یہ نہ ہو تو پھر ہول سیل جائز ہے. اگر دھوکہ درمیان میں ہے, جھوٹ ہے, غرر ہے, تو پھر ہول سیل کا کاروبار ناجائز ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اس میں معاملہ کیا جاتا ہے کارڈنگ کا. وہ کیا ہے کہ ایک بندہ باہر, میرا مثال کے طور پر میرا کوئی رشتہ دار عزیز امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے پاس ہے بینک کا کریڈٹ کارڈ اس کے پاس موجود ہے. اب میں اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں, میرے ماموں باہر بیٹھے ہوں امریکہ میں, میں ماموں کو کہتا ہوں کہ آپ جتنے پیسے آپ کے کریڈٹ کارڈ میں ہیں اس کریڈٹ کارڈ کی آپ پروڈکٹ خرید کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیں, Amazon کے ویئر ہاؤس میں. وہ کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ خرید کے Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں. ویئر ہاؤس میں بھیجنے کے بعد میں اپنی پروڈکٹ کی تصویر لیتا ہوں, Amazon پہ لگاتا ہوں, اپنی Amazon کی سیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. ویئر ہاؤس میں جتنا مال پڑا ہوا سارا میں نے بیچ دیا, خالی ہو گیا. اب مجھے پتا ہے میرے ماموں میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اب میں کیا کروں گا, بینک کو سیدھا کلیم کروں گا. اب میرے ماموں جا کے بینک کو سیدھے کلیم کریں گے, وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا میرے پیسوں سے کس نے خریداری کی ہے اور کس طرح یہ جو ہے, یہ سارا آن لائن چکر ہوتا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے, یہ ایک ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب, جنہوں نے ویب سائٹ کے بارے میں ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہوگا کہ انٹرنیٹ کی 3 لیئریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, 3 لیئریں ہوتی ہیں, اور ڈارک ویب میں کیا کیا چکر ہوتے ہیں سب کو پتا ہے جو اس فیلڈ کے بندے ہیں. اور اس میں حتیٰ کہ عورتیں بیچی جاتی ہیں, عورتیں سیل ہوتی ہیں, بچے سیل ہوتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کون کون سے غلط معاملات, جتنے بھی کرائم ہیں نا وہ یہاں پہ جرائم ہوتے ہیں سارے. تو اس میں کارڈنگ کا سسٹم چلتا ہے. کارڈنگ ایک تو یہ ہے کہ ماموں نے جا کے وہاں کمپلین کر دی, اور جتنے کی سیل جو ہوئی وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گئی پاکستان میں, لیکن ماموں کو بھی وہاں پیسے دے دیے جاتے ہیں کیونکہ بینک جو ہیں ان کے بڑے تگڑے ہیں, اور انہوں نے Amazon سے پھر نکلوا لینے ہوتے ہیں پیسے. لہذا ہم دونوں کو, ہماری بھی سیل ہو گئی اور ماموں کو بھی فائدہ ہو, ٹھیک ہے, ہم بھی ماموں کو کوئی تحفہ تحائف بھیج دیں. دوسری چیز یہ ہے کارڈنگ. کارڈنگ ٹریکنگ آئی ڈی. ٹریکنگ آئی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ 20 آرڈر ہم نے کر دیے, لے لیے, میری پروڈکٹ میرے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے, 20 آرڈر آئے لوگوں کے, اور ہم نے ان کے آرڈر اوکے کر دیے, لیکن چیز نہیں بھیجی, چیز میرے ویئر ہاؤس میں ہی پڑی ہوئی ہے. اور ان کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی 14 دن کا جو ہے وہ آپ ہمیں پروسیس ہوتا ہے, آپ 14 دن کا ٹائم دیں, آپ کے پاس آ رہی ہے پروڈکٹ. وہ فون کرتے ہیں تو فون کر کے جواب دیتے ہیں, میسج کرتے ہیں, میسج کر کے ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی پروڈکٹ آ رہی ہے, آپ 14 دن کا انتظار کریں. تو Amazon کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ 14 دن کے بعد اگر ڈلیور نہ ہو تو وہ جو ہے وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں ان کو.
اب ریزرو میں کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں، امیزون جو ہے وہ ریزرو میں کچھ پیسے دونوں کے درمیان رکھ لیتا ہے، اس کے نزدیک جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے۔ اس بندے نے کوئی پروڈکٹ آرڈر کی ہے، درمیان میں امیزون کچھ پیسے بچا کے رکھ لیتا ہے تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ اس کو واپس کر دے یا پھر اس کو واپس کر دے، اگر وہ دھوکہ کرے تو اس کو دے دے، یہ دھوکہ کرے تو اس کو دے، درمیان میں کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ اب 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے، امیزون 14 دن کا ٹائم دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں ٹریکنگ آئی ڈی فیک ٹریکنگ آئی ڈی بناتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہ ڈارک ویب پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹریکنگ آئی ڈی فیک دیتے ہیں، ڈالروں میں خرید لی جاتی ہے اور اس بندے کو بھیج دی جاتی ہے۔ وہ جب چیک کرتا ہے اپنا آرڈر کہ میرا آرڈر کہاں پہنچ گیا، آپ نے کبھی دراز سے آرڈر کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کا آرڈر جو ہے پیک ہو چکا ہے، اس وقت آپ کا آرڈر فلاں روڈ پہ جا رہا ہے، وہ بندہ ڈلیوری بوائے آپ کا لے کے فلاں علاقے سے گزر رہا ہے، اتنے منٹ میں آپ کا آرڈر جو ہے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ ٹریکنگ آئی ڈی کا سارا چکر ہے، پیچھے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر اس وقت یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اب ٹریکنگ آئی ڈی جب دی جاتی ہے، ٹریکنگ آئی ڈی 14 دن کے بعد اس کو کیا کر دیتی ہے، ڈلیور شو کر دیتی ہے، لیکن اصل میں پیسے ابھی چیز جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں ہی پڑی ہوتی ہے، اور امیزون کہتا ہے جب ڈلیور ہو گئی تو جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اس بندے کو دے دیتا ہے جس نے پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے ویئر ہاؤس میں۔ لہذا یہ بھی دھوکہ اور غرر ہے، اس کے ذریعے سے ٹریکنگ آئی ڈی کے ذریعے سے یہ امیزون کا چکر چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، 9 بج چکے ہیں۔ ہمارے پاس اور بھی قسطوں کے بارے میں، قسطوں کی بیع بڑا اہم مسئلہ تھا، وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا، پرائز بانڈ کے مسائل، پھر اس کے بعد شیئرز کے مسائل، پھر بروکری کا مسئلہ، پھر اس کے بعد یعنی کہ میٹاورس، اس کا یہ بڑی اہم چیز ہے میٹاورس، یہ آنے والے جو نسل ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو آگاہی دینا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس احتکار کے معاملات تھے، کیا مال سٹاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں کبھی توفیق دے تو ہم اس کا مکمل کریں گے، پورا سیشن کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے الحمدللہ۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ پورا جو ہے وہ لیکچر سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو کام جائز ہمارے لیے حرام۔ ہاں بالکل بالکل، اللہ کے یہ ہمارے ملک کا نام بدنام مت کریں، ہم پاکستانی ہیں اور یہ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں گئے تھے تو آپ بھی سوداگر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا سچا ایماندار سوداگر کون ہو سکتا ہے؟ کفار ان کی جو ہے وہ گواہیاں دیتے تھے کہ آپ امانتدار ہیں، سچے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا کہ چیک کر کے آؤ کس طرح کی سوداگری کرتے ہیں، تو آپ نے جب جا کے ایک بندے کو دیکھا اس نے کھجوریں اپنی رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کھجوروں میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں گیلی ہیں، اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ ساری گیلی ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کے جو سوکھ گئی ہیں اس کو علیحدہ کرو اور جو گیلی ہیں اس کو علیحدہ رکھو، اس کا ریٹ الگ رکھو، اس کا ریٹ الگ رکھو۔ لہذا یہ جو اس نے اوپر رکھا ہوا یہ کیا تھا؟ یہ غرض تھا، بیع الغرض، یہ دھوکے کی بیع تھی، لہذا یہ دھوکے کی بیع اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہی بات کہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ہم پاکستانی ہونے سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہم بعد میں، مسلمان ہم پہلے ہیں، تو اسلام کا نام بدنام نہ کریں، بعد میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا، پہلے اسلام کا نام بدنام ہوگا۔ اور ہمارے اسلام کے خلاف تو پہلے بڑے پروپیگنڈے ہیں، پہلے ہی کفر جو ہے وہ سارا مجتمع ہو چکا ہے، اکٹھا ہو چکا ہے اسلام کے خلاف۔ ہم ہی ہیں جو ساری 50 سے زائد ریاستیں لے کے پھر بھی علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ہم گھور رہے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کے معاملات جو ہو رہے ہیں۔ لہذا جتنی بھی جو بیوع ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کہ جو صاف اور صحیح کاروبار ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ربا سے بچائے، سود سے بچائے، اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔